بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لائق احترام سامعین و مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے وقت میں چھوٹے چھوٹے 3 مسئلے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلے مسئلے کا تعلق مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے ہے۔ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فیشن میں اپنے ناخن لمبے لمبے رکھتے ہیں اور اس کو فخر اور عزت کی بات سمجھی جاتی۔ حالانکہ دین اسلام میں اور ہماری پاکیزہ شریعت میں ناخن تراشنے کو، ناخن کاٹنے کو امور فطرت میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کے احکام میں ایک حکم، ایک ہدایت، ایک تعلیم ناخنوں کو تراشنے کی رہی، اور یہ انسان کے مزاج اور اس کے فطرت کے عین مطابق، اگر انسان کی فکر و سوچ، اس کا مزاج، اس کا ذوق اور اس کی فطرت یہ خارجی اور بیرونی اثرات سے پاک ہو تو وہ پاکیزگی اور نظافت اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہوئے اپنے ناخنوں کو بڑھانا پسند نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر انسان کا مزاج، اس کی فطرت ہی خراب ہو جائے، انسان کی طبیعت مسخ ہو جائے، تو پھر اس کو پاکی کے بجائے ناپاکی، صفائی کے بجائے گندگی یہ محبوب اور پسند معلوم ہونے لگتی۔ تو دین اسلام میں اور ہماری پاکیزہ شریعت میں ناخن تراشنے کو امور فطرت میں شمار کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی یہ مشترک تعلیم اور ہدایت رہی ہے کہ صفائی ستھرائی کے تقاضے سے انسان اپنے ناخنوں کو بڑھنے نہ دے، ان کو باقاعدہ نہ بڑھائے۔ چنانچہ ہمیں ہدایت ہے کہ ہر جمعے کو، ہر ہفتے کو ناخن تراش لیے جائیں، یہ مستحب ہے۔ اور اگر ہر ہفتے ناخن نہ کاٹے جائیں تو 15 دن تک اجازت ہے، لیکن 40 دن نہیں گزرنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص 40 دن تک اپنے ناخنوں کو کاٹے بغیر چھوڑے رکھے اور 40 دن پورے گزر جائیں، 40 دن سے زائد مدت بڑھ جائے، تو ایسی صورت میں یہ گنہگار ہوں گے، مکروہ تحریمہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو بہرحال فیشن کے طور پر اپنے ناخنوں کو لمبا رکھنا اور بڑھانا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یا بچی زندہ پیدا ہو اور ابھی اس کے کان میں اذان نہ دی گئی ہو، کان میں اذان دیے جانے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن یہ سوچ اور یہ تصور غلط ہے۔ جو بھی بچہ یا بچی دنیا میں زندہ پیدا ہو تو چاہے اس کے کان میں اذان دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، اگر وہ انتقال کر جائے اور اذان نہ دی گئی ہو تب بھی اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر بلا نماز جنازہ پڑھے ہوئے اس کو دفنا دیا گیا ہے تو جب تک اس کا جسم پھول یا پھٹ نہ گیا ہو اس وقت تک اس کی قبر کے پاس نماز پڑھی جائے گی۔ تو یہ غلط فہمی ہے اور یہ غلط تصور ہے کہ اگر بچہ یا بچی زندہ پیدا ہو اور ابھی کان میں اس کی اذان نہ دی گئی ہو، اس سے پہلے وہ مر جائے تو پھر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ غلط تصور ہے، یہ صحیح معلومات نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ سجدہ کر کے سجدے میں جا کر دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا کے لیے خاص طور پر سجدہ کرنا
یہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں صراحتاً ثابت نہیں کہ آپ نے باقاعدہ دعا اور مناجات کے لیے سجدہ کیا ہو، سجدے میں آپ تشریف لے گئے ہوں اور دعائیں کی ہوں۔ سجدے میں جو دعائیں آپ سے احادیث میں منقول ہیں تو وہ در حقیقت نفل و نمازیں ہیں۔ نفل و نمازوں کے اندر سجدے میں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں مانگی ہیں، تو وہ نفل و نماز کے سجدے کی دعائیں ہیں، نہ یہ کہ الگ سے علیحدہ صرف سجدہ کیا جائے اور سجدے میں جا کر دعا کی جائے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص دعا کے واسطے سجدے میں جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو چند قیودات کے ساتھ اس کے لیے گنجائش ہے۔ پہلی قید تو یہ ہے کہ اس کی وہ عادت نہ ڈالے، اس کا معمول نہ بنائے، اور دوسری قید یہ کہ اس کو مستحب یا سنت نہ سمجھا جائے، اور تیسری یہ ہے کہ فرض کے فوراً بعد لوگوں کے سامنے، لوگوں کی موجودگی میں یہ دعا کے واسطے سجدہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص سجدہ کرنا چاہے، سجدے میں دعا کرنا چاہے تو وہ تنہائی میں سجدہ کر کے دعا مانگے، لیکن نہ تو اس کو مستحب اور سنت سمجھے، نہ اس کا معمول بنائے، اس کو اپنی عادت بنائے، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے وہ اس طرح سجدے میں جا کر کے دعا مانگے، بلکہ اگر کبھی کبھار اس کو اس طرح سجدے میں جا کر دعا کرنی ہو باقاعدہ نماز سے الگ علیحدہ، تو اس کو تنہائی میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو دین کی صحیح اور درست معلومات حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔